السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، اس کائنات میں اگر انسانوں کے ساتھ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی اس امت کے ساتھ پیار کرتا ہے تو وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ پاک ہستیاں ایسی تھیں کہ جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہیں، اور ان پہ اللہ پاک خود درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اور صرف مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی درود بھیجیے۔ اس جماعت کا پورا مشن صرف یہ تھا کہ یہ جتنی بھی امت ہے یہ ابلیس کے بہکاوے میں نہ آئے اور اللہ کے حکم کو مانے، اور یہ جنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنی روحوں کو، اپنے پورے وجود کو آمادہ کریں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، ہر ایک کو یہ آمادہ کر سکیں۔ کیونکہ جیسا ہی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو انجام ہے، جو اس کی آخرت ہے، وہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا نے، لوگوں نے اپنے لالچ کی خاطر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی مبارک ہستیاں تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یا اللہ کے حکم کو یہ مان رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم کہیں ڈی ٹریک تو نہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، اپنے جتنے سابقہ گناہ کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے، تو اللہ یاری صاحب کی یہ ساری باتیں آپ سنیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسائل علی ابن جعفر۔ علی ابن جعفر یعنی علی ابن جعفر الصادق سلام اللہ، علی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسن۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، ان کا نام تھا علی، اور وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے، بڑے بھائی سے، امام کاظم علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کیے، اور یہ سوالات کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ نہایت ہی معتبر کتاب۔ یہ مختلف مسائل ہے، بعض عقائد پر ہے، بعض حلال و حرام پر ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سنہ 2010 میں مؤسسہ آل البیت علیہم السلام بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث مبارک کو، صفحہ نمبر 332 میں روایت کرتے ہیں حضرت کہ میرے بھائی حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا، امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام باقر علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام نے مجھے یہ نقل کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بید الحسن والحسین فقال۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے دو دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیے، فقال، اور پھر فرمایا۔ میرے محترم ناظرین، خوب یاد رکھو، دین یہ ہے، نجات یہ ہے، بشارت یہ ہے، بشارت یہ ہے، زندگی تو نکل جائے گی۔ اب محرم کا مہینہ، ٹھیک ہے نا، محرم کا مہینہ۔ اب دیکھو، اگر ایمان ہے اسلام پر، قرآن پر، دیانت پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع باب کھول دیا آپ کے لیے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا دروازہ، وسیع دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ میری جنت کی طرف، آ جاؤ میری رضا کی طرف، آ جاؤ، یہ شارٹ کٹ ہے، آ جاؤ۔ اور اس دروازے کے سوا اور دروازہ بھی نہیں ہے، یہ نہایت ہی وسیع دروازہ ہے، اور اس کے سوا اگر چاہیں گے نا، بہت آسان ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت سارا حسن ہی حسن ہے، نور ہی نور ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ بہت آسان، راستہ بہت ہی وسیع، راستہ بہت ہی، اس میں سب لذت ہی لذت، اور اللہ کی نعمت ہی اللہ کی نعمت۔ یہ ہے میرے محترم ناظرین پورا دین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہاتھ، اور اپنے ہاتھ میں لیا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ، اور فرمایا، من احبنی، خوب دیکھو میرے محترم ناظرین، واحب ہذین واباہما وامہما، جو مجھ سے محبت کرے، جو بھی شخص مجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم پہ واجب ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور محبت کرے ان دو سرداروں سے، ان دو اماموں سے، اور محبت کریں ان کے والد گرامی سے اور ان کے والد گرامیہ سے، ٹھیک ہے نا، ہم پنجتن پاک سے محبت کریں۔ کان معی، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا، کان معی، میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی،
میرے ہم مرتبہ یوم القیامہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہو، میرے ساتھ محشور ہوگا روز قیامت۔ میرا محترم ناظرین، اب یہ بات ہے نا، تو میرا دل تو نہیں کرتا تھا، پلان تو نہیں تھا کہ میں سنن ترمذی دکھاؤں، لیکن اب یہ حدیث دکھاؤں نا تو بہت سارے خناس جو ہے وہ شک کریں گے کہ شیعہ کیسے حدیث نقل کرتے ہیں، تو اجازت دیجیے کہ میں سنن ترمذی سے بھی حدیث آپ کو دکھا دوں۔ سنن الترمذی محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ الترمذی، تحقیق صدقی جمیل العطار، چاپ دار الفکر، سنہ 2008 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 1067، حدیث نمبر ہے 3754، عن علی، وہی سند ہے، بلے حدثنا علی بن جعفر بن محمد بن علی اخبرنی علی اخی موسیٰ بن جعفر بل عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة۔ هذا حديث حسن، حدیث بھی حسن ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے کتابوں میں ملتا ہے، کوئی تعجب نہ کرے۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، اور اس طرح کی روایت اور بھی ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 میں صفحہ نمبر 245 میں حدیث نمبر 44 ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب توبہ قبول ہوا ہے، بلے فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اور اس سے پہلے بھی اس نے دیکھا تھا، آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یہ نام لکھے ہیں عرش پہ لکھے ہیں، اس سے پہلے بھی انہ رعا علی ساق العرش واسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلقنہ جبرائیل، اس سے پہلے بھی انہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ نام تو اس نے دیکھے تھے عرش پر، تو جب اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا طریقہ سکھایا تو جبرائیل آئے، وہ کہا کس طرح توبہ کرو، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن والحسین ومنک الاحسان سلام اللہ علیہ، اس طرح دعا کرو۔ تو فلما ذکر حسین علیہ السلام سالت دموعه وانخشع قلبه، جب حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن مبارک سے پنجتن پاک کا 4 کا نام لیا ہے تو اس میں ایک قسم کا احساس تھا، لیکن جو ہے اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہے تو ایک دم بلا اختیار حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے اور اس کا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے، اس پہ غم طاری ہوا، جو ہی اس نے میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ وقال یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی وتسیل عبرتی، اس نے کہا کہ جبرائیل کیا سر ہے اس بات میں، تم نے مجھے یہ دعا سکھایا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں، جب ان پنجتن پاک میں سے 5ویں کا میں نام لیتا ہوں تو میرے آنسو بڑے بہنے لگتے، میرے آنکھ آنسوؤں سے رکتی نہیں ہے، اور میرا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے، اور مجھ پہ غم، مجھ پہ حزن طاری ہو جاتا ہے۔ قال جبرائیل ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندہ المصائب، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، یہ آپ کا فرزند جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے، وہ ایسے مصائب دیکھیں گے، ان پہ ایسے مصائب نازل ہوں گے کہ دنیا کے سب مصائب ان کے مصائب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سب مصائب ان کے مصائب کے سامنے، سب دنیا کے مصائب چھوٹی ہیں، ان کی مصائب بڑی ہیں۔ فقال یا اخی وما ہی، حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بھائی بتانا میرے اس فرزند کا کیا ہوگا، میرے اس نور عین کا کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین کا کیا ہوگا، کیا مصیبت ہے وہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ مجلس پڑھی، ذکر مصائب کیا، ان کا ذکر مصائب یہ ہے، کہا قال یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا،
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں گے اس حالت میں کہ وہ بڑے پیاسے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا، غریباً وہ اپنے گھر سے دور مسافر، راستے میں صحرا میں وحیدن، کوئی ان کے ساتھ نہیں، اکیلے، کوئی ساتھی نہیں، دنیا والے سب اس کے دشمن، مسلمان، اہل قبلہ، صحابہ، تابعین، سب کے اس کے دشمن، فریدن، وہ فرد ہوں گے، اکیلے، وہ ہوں گے، ان کے اہل خانہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، پھر وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ لیس لہ ناصر ولا معین، اس وقت اس کا کوئی ناصر، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدَمْ وَهُوَ يَقُولُ، اے آدم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھو، ذرا تصور تو کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ نور عین فاطمہ سلام اللہ علیہما وآلہما، نور عین امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہما وآلہما، نور عین امام حسن مجتبی علیہ السلام، نور عین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خامس آل ابا اس حالت میں ہوں گے، وہ اس طرح پکاریں گے، واہ عطشا، کتنا نانا میں آج کتنا پیاسا ہوں، بابا یا امیر المؤمنین آج میں کتنا پیاسا، اماں یا فاطمہ الزہرا تیرا حسین، واہ عطشا کتنا پیاسا ہے، اس کے فرزند کتنے پیاسے ہیں، اس کے گھر والے کتنے پیاسے ہیں، واہ قلت ناصرا یا امیر المؤمنین، آج آپ کے فرزند کا مددگار کوئی نہیں، آج پوری امت نے تلوار اٹھایا ہے تیرے اہل خانہ پر، حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان، اور ایک وقت وہ آئے گا اتنا عطش شدید ہوگا آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام پہ، اے آدم، عطش اتنا شدید ہوگا، پیاس اتنا شدید ہوگا کہ جسم ان کی آنکھ جو ہے وہ کام دینا کم چھوڑ دے گا، وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے آسمان میں دھواں ہی دھواں ہے، آسمان تار ہو چکا ہے، آسمان تاریک ہو چکا ہے شدت عطش کی وجہ سے۔ فلم یجبہ احد الا بالسیوف، وہ اس وقت جب وہ یہ پکاریں گے، اور یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت واسعہ ہے میرے عزیزوں، کیونکہ امام اللہ کی رحمت ہے، امام علیہ السلام نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے، اگر اسی وقت لشکر عمر بن سعد ملعون میں سے، لشکر شمر میں سے، لشکر عبید اللہ ابن مرجانہ میں سے، رحمت لعنت اللہ علیہم، لعنت اللہ علیہم، لعنت اللہ علیہم، کوئی شخص پانی لے کے آتا یا پانی لانے کی کوشش کرتا، اس میں شہید ہو جاتا تو وہ جنتی بن جاتا، تو وہ کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت، ان کی نصرت جنت ہے، اور ان کو اکیلا چھوڑنا اور ان کو تماشا کرنا یا ان کے عداوت، ان سے عداوت رکھنا، یہ جہنم ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طلب نصرت کی ہے، اس لیے طلب نصرت نہیں کیا ہے کہ ان کو انصار کی ضرورت ہے، علی الظاہر، ظاہر میں ضرورت ہے لیکن حقیقت میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے غنی ہے، وہ اگر چاہیں تو اللہ اسی وقت ان کے لیے پانی کے بارش کرا دیں، پانی، بلکہ اسی وقت ان دشمنوں پر عذاب آ جائے اور وہ سب جہنم حاصل ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے حجت ہے، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، رسول رحمت کے نواسے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنمی بن جائے، تو اگر وہاں اس وقت کوئی پانی، اس وقت پانی لے کے آتا ہے تو ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ فلم یجبہ احد الا بالسیوف، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے جناب آدم، اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہوں گے، اس وقت ان کا کوئی جواب نہیں دے گا، پانی لانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوگی، نیزوں کے وار ہوں گے، تلواروں کے وار ہوں گے، پانی کوئی نہیں دے گا، نصرت کوئی نہیں کرے گا۔ وشرب الحتوف فیذبح ذبح الشاة من قفاه، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ قتل کریں گے اور یہ ذبح کریں گے، وینہب رحلہ اعداؤہ وتشہر رؤوسہم هو وانصارہ فی البلدان، اور ان کے خیموں کو وہ لوگ لوٹ لیں گے اور ان کے سروں کو نیزوں پہ رکھیں گے اللہ کے دشمن، اور مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں ان کی ریڈ کرائیں گے۔ ومعہم النسوان، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔
كذلك سبق في علم الواحد المنان، اس یہ اللہ کے مقدر میں یہی لکھا ہے، اللہ کے علم میں یہی ہے۔ فبكى آدم و جبریل علیہ السلام بکاء الثقلا، جبرائیل اور آدم علیہ السلام اتنے روئے جیسے کوئی کسی ماں کا بچہ وفات ہو چکا ہو، اسی طرح روئے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھا جب وہ صفین کی طرف جا رہے تھے۔ جب نینوا میں وہ نازل ہوئے فرات کے دروازے کے ساتھ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، فرات کے کنارے کے ساتھ جب پہنچے نینوا کی سرزمین پہ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے ابن عباس، کیا جانتے ہو یہ کون سی سرزمین ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں جانتا یا امیر المؤمنین کون سی سرزمین ہے۔ فقال علیہ السلام لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي، قال فبكى طويلا حتى اختلت لحيته۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، ابن عباس تو اس سرزمین کو نہیں جانتا، تو اس مٹی کو نہیں جانتا، تو اس ریتی کو نہیں جانتا، اگر تو جانتا میری طرح کہ یہ کون سی ریتی ہے، یہ کون سی مٹی ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، تو میری طرح روتا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام روئے، بہت انہوں نے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے سینے مبارک پر، ان کے داڑھی مبارک کو خضاب کر دیا، گیلا کر دیا، اور ان کے آنسو جو ہیں ان کے سینے تک پہنچے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ وبکینا معا، اور مجھے بھی رونا آیا، تو میں بھی بڑا رویا۔ وهو يقول اوہن اوہن مالی ولآل ابی سفیان، تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں آہ آہ، یہ درد کی حالت میں اوہن اوہن کہتے آہ میرے آہ، وہ نالا کرتے تھے، پکارتے تھے، کہتے آہ آہ، یہ ابو سفیان اور آل ابو سفیان کی کیا دشمنی ہے مجھ سے، کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں مجھ سے، کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں میرے بچوں سے، کیوں دشمنی کرتے ہیں میرے پیارے حسین علیہ السلام سے اس طرح۔ مالی ولآل حرب حزب الشیطان، حرب جو ہے ابو سفیان کا باپ ہے، آل حرب جو شیطان کا گروہ ہے، یہ مجھ سے کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں، یہ کفر کے اولیاء الکفر، یہ کفر کے والی ہیں، کفر کے بادشاہ ہیں۔ صبرا یا ابا عبداللہ فلقد لقی ابوک مثل الذی تلقى منہ، پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے حسین، یا ابا عبداللہ، تو صبر رکھ، تجھ سے پہلے تیرے والد نے بھی یہی مصائب دیکھے، تجھ سے پہلے جیسے تو نے مصائب دیکھے، میں نے بھی تجھ جیسے ہی مصائب دیکھے تجھ سے پہلے۔ ثم دعا بماء فتوضا وضوء الصلاۃ، پھر امام علیہ السلام نے پانی مانگا، وضو بنایا، بہت نمازیں پڑھی وہاں پہ، پھر انہوں نے اسی طرح پھر بات کی ہے، پھر اسی طرح دوبارہ روئے نماز کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح پکارا کہ تو صبر کر میرے بیٹے، تو صبر کر۔ الا انه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه، جب بہت روئے امام امیر المؤمنین علیہ السلام، بہت روئے تو ان کو نیند آ گئی، اسی حالت میں ان کو آنکھ لگ گئی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ پھر کچھ دیر تک وہ نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، پھر ان بیدار ہو گئے، جاگ گئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن عباس کیا تو جانتا ہے میں نے بھی خواب میں کیا دیکھا ہے؟ خواب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا انشاءاللہ تبارک و تعالی، فرمایا کہ میں تجھے خبر دوں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سلامتی دے، آپ کی آنکھیں سالم ہوں انشاءاللہ، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے لشکر آ رہے ہیں، آسمان سے لشکر آ رہے ہیں، وہ فوجی جو ہیں انہوں نے سب سفید کپڑے پہنے، ان کے پاس تلوار ہیں، ان کے تلوار کا رنگ بھی سفید ہے اور بہت چمکدار تلوار ہے، ان کی تلوار میں بڑی چمک ہے، بہت درخشش ہے۔ وقد خط حول هذه الارض خطة ثم رأيت كأنها هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الارض تضطرب بدم عبيد، میں نے دیکھا کہ یہ سب فوجی آئے ہیں اور انہوں نے اس زمین کے گرد انہوں نے محاصرہ کیا، انہوں فوجی آ گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو درختیں ہیں، یہاں پہ جو درختیں ہیں، یہ درختیں سب خون سے بری ہیں، تازہ خون ہے، تازہ خون سے بری پڑی ہیں، ان کے پتے، ان کے شاخ، ان پہ بڑا خون ہے۔
وَكَأَنِّي بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَخْلِي وَفَرْخِي وَمَضْغَتِي وَمُخِّي، اور میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سخلی وہ میرے بیٹے میرے فرزند، وہ فرخی یہ میرے دل کے پیارے، فرخ بولتے ہیں نا جوزا جو ہوتا ہے نا بیبی، جوزا جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں فرخ بولتے ہیں، یہ پیار سے انسان اپنے بیٹے کو عرب کہتے ہیں، پیار سے محبت سے کہتے ہیں میرا جوزا، یعنی میرا بیبی، میرا بہت ہی پیارا بچہ۔ ومضغتی میرا لخت جگر، ومخی مضغتی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ مضغہ بولتا ہے، مخی جو بہت ہی انسان کے یعنی انسان کا جو مغز ہوتا ہے، یعنی نہایت ہی پیارا، میرا دل، میرا جگر، میرا خون، اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث وكأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون، میں نے دیکھا کہ میرے پیارے حسین علیہ السلام استغاثہ کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا مددگار کوئی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں دے رہا، اور وہ جو لشکر آئے ہیں آسمان سے، ینادونہ ویقولون، آسمان سے آئے ہوئے لشکر ندا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبراً آل الرسول فإنکم تقتلون علی ایدی شرار الناس، آپ کی شہادت بدترین کافروں کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے، آپ صبر فرما دیجئے۔ وہذہ الجنہ یا ابا عبداللہ الیک مشتاق و مشتاقہ، اور یہ جنت ہے یا امام حسین، جنت آپ کے لیے بڑا بے تاب ہے، جنت آپ کے لیے بڑا بے قرار ہے۔ ثم يعزوننی ویقولون یا ابا الحسن ابشر، پھر میں نے دیکھا وہ اللہ کی جانب سے جو آسمان سے لشکر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے شہادت کے بدولت آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو، فقد اقر اللہ بہ عینہ، فقد اقر اللہ بہ عینک یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا مزید مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے آپ اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام پہ فخر کریں گے۔ ثم انتہبت ہکذا، پھر میں اس خواب سے بیدار ہوا، والذی نفس علی بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لقد حدثني الصادق المصدق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں صفین کی طرف جاؤں گا، انی ساراہا فی خروجی الی اہل البغاء علینا، اہل البغی علینا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں معاویہ سے جنگ کی طرف جب نکلوں گا تو میں کربلا کی سرزمین کو پہنچوں گا، اور جب یہاں پہ پہنچوں گا تو مجھے یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ وَهَذِهِ أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَا، یہ سرزمین کربلا، سرزمین کرب و بلا ہے، یدفن فیہا الحسین علیہ السلام، یہاں پہ میرے نور دیدہ امام حسین علیہ السلام دفن ہوں گے، و17 رجلا من ولدی وولد فاطمہ، اور یہاں پر 17 نوجوان میری اولاد سے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد سے یہاں پہ دفن ہوں گے۔ وَإِنَّهَا لَفِي السَّمَاوَاتِ مَعْرُوفًا تُذْكَرُ أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَا، سرزمین کربلا آسمان والوں کے پاس بڑا معروف ہے، وہ اس کو سرزمین کرب و بلا کی نام سے جانتے ہیں۔ كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بیت المقدس، جیسا کہ بیت المقدس آسمان والوں کے پاس مشہور ہے اور حرمین مشہور ہے، اسی طرح سرزمین کربلا مشہور ہے۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس جاؤ، یہاں پہ ایک قسم کے بوٹی ہے، ایک قسم کی صحرا میں ایک قسم کی بوٹی ہے، اس کو عر الذبا کہتے ہیں، ذبا بولتے ہیں،
ہرن کو، ہرنوں کی بوٹی، وہاں پہ دیکھو اس کو، واللہ ما کذبت ولا کذبت وہی مصفرۃ لونها لون الزعفران، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچی خبر دی ہے کہ یہ سرزمین کربلا میں یہ بوٹی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا رنگ ہے، زرد رنگ ہے، زعفران کی طرح، وہ لے کے آؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، میں نے اس کو دیکھا مجتمعا فنادیت یا امیر المؤمنین قد اصبتها على الصفة التي وصفتها لی، میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یا یہ بوٹیاں میں نے دیکھ لیا، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، مجھے مل گئے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا۔ ثم قام علی علیہ السلام يهرول علیہا فحملها وشمها وقال ہی بعینها، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام دوڑتے آئے ان بوٹیوں کی طرف، اور انہوں نے اس کو اٹھایا، پھر انہوں نے اس کا بو کیا اس کربلا کی سرزمین کی بوٹیوں کا، اور کہا کہ جی ہاں یہ وہی بوٹیاں ہیں، یہ وہی بوٹیاں ہیں جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ اتعلم یا ابن عباس ما هذه الابعار، یا ابن عباس کیا تو جانتا ہے یہ کون سی بوٹیاں ہیں؟ هذه قد شمها عیسی ابن مریم، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابن مریم، عیسی ابن مریم یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بھی ان کی خوشبو دیکھا تھا، اور انہوں نے بھی اس کی خوشبو کو سونگا تھا۔ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سرزمین کربلا پر انہی بوٹیوں کے پاس بہت سارے ہرن جمع ہیں، بہت سارے ہرن جمع ہیں، اور یہ ہرن جو ہے یہ گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ یہ ہرن جو ہے نا، حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام سے 700 سال پہلے سرزمین کربلا سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا یہ تب کی یہاں پہ بہت سارے ہرن جمع ہیں اور یہ رو رہے ہیں، تو عیسی ابن مریم علیہ السلام بھی آئے، انہی ہرنوں کے پاس بیٹھ گئے اور وہ بھی رونے لگے۔ وہ بھی رونے لگے۔ وجلس الحواریون معه فبكى وبكى الحواریون، حواریون بھی آئے اور وہ بھی حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور وہ بھی رونے لگے۔ وهم لا يدرون لما جلس ولما بكى، لیکن حواریون کو نہیں پتا کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں۔ فقالوا یا روح اللہ وکلمتہ ما یبکیک، انہوں نے پوچھا یا عیسی ابن مریم آپ یہاں پہ کیوں رو رہے ہیں، یہ ہرن کیوں رو رہے ہیں، یہاں پہ کیا ماجرا ہے؟ عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا اتعلمون ای ارض هذه، عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے حواری، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں جانتے ہم۔ قال هذه ارض يقتل فيها فرخ الرسول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے حواری، یہاں پر نور دید ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور دید احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین پہ شہید ہو جائیں گے۔ وفرخ الحرۃ الطاہرہ البتول، یہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا نور دیدہ اسی سرزمین میں شہید ہو جائیں گے۔ شبیہت امی، جو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو میری والدہ ہی کی طرح شبیہہ ہیں۔ وَيُلْحَدُ فِيهَا طِينَةٌ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ لِأَنَّهَا طِينَةُ الْفَرْخِ الْمُسْتَشْهَدِ، اور اس سرزمین میں وہ پاک ہستیاں یہاں پہ دفن ہوں گی کہ ان کے جسم سے مشک سے اور ہر طرح کے جو عطر ہے، جو خوشبو ہے، جو پرفیوم ہے، اس سے بہترین خوشبو ان کی بدن خوشبو ہے، اسی سرزمین میں وہ مدفون ہو جائیں گے۔ وَهَكَذَا يَكُونُ طِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ فَهَذِهِ الذِّبَا تُكَلِّمُنِي وَتَقُولُ، تو انبیاء علیہ السلام کے اجساد اور ان کے اولاد کے اجساد اسی طرح ہوتے ہیں کہ اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور یہاں پر یہ جو ہرن ہے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تقول انها ترعى في هذه الارض شوقا الى تربة الفرخ المبارك وزعمت انها آمنة في هذه الارض، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہرن جمع ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے شوق میں یہاں آئے، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اسی سرزمین میں آتے ہیں، اسی سرزمین کی بوٹیوں سے کھاتے ہیں، اور یہ ہرن ہمیں کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہم یہاں پر امان میں ہیں۔
کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے پر یہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سرزمین میں، سلام اللہ۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سرزمین میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے پھر وہاں پہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر امن و امان سے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے جو وہاں پہ جو بوٹیاں تھیں ان کو اٹھایا، پھر بو فرمایا، سونگا اس کو، ہادی بعر الضباء علی ہادی الطیب لمکان حشیشها اللهم فقها حتى يشمها ابوه فيكون له عزاء وسلوة۔ نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہ جوڑی بوٹیاں اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں بڑا خوشبو ہے، تو اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہاں سے اپنی جیب سے مشک نکالا ہے اور اس نے وہاں پہ عطر پاشی کیا ان جڑی بوٹیوں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا کہ یا دعا کیا اللہ جب میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں سے گزر جائیں تو اس جڑی بوٹیوں میں اس خوشبو کو ثابت رکھنا، سالم رکھنا جب تک وہ آ جائیں کہ وہ اس سے سونگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وقد اصفرت لطول زمنها وهذه ارض كرب مقبلہ، اور یہ بوٹیاں جو اسی زمانے سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اسی کیونکہ بہت پرانی بوٹیاں اسی لیے ان کے رنگ جو ہیں پیلے ہو گئے۔ ثم قال بأعلى صوته یا رب عیسیٰ ابن مریم لا تبارک فی قتلته والمعین علیہ والخاذل له۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ دعا کیا، یا اللہ میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان پہ رحم نہ کرنا اور ان کو لعنت فرما دو، اور جو ان کو تنہا چھوڑ دے ان کو بھی لعنت فرما دو۔ پھر میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بکا بکاء طویلا وبکینا معه حتی سقط لوجهه وغشی علیہ طویلا۔ ابن عباس کہتے ہیں پھر میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت دیر تک رویا ہے اور ہم بھی روتے رہے، پھر اتنی ان کی گریہ نے شدت اختیار کر لی، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے کہ وہ زمین پہ گر گئے، چہرے کے ساتھ زمین پہ گر گئے، اور شدید غم کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، بہت عرصے تک بے ہوش رہے۔ حتى افاق فاخذ البعر فصره في ردائه وامرني ان اصرها كذلك۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین صاحب جب ہوش میں آئے تو انہوں نے وہاں سے جو جڑی بوٹیاں تھیں تو انہوں نے اپنے ایک تھیلا تھا اس میں ڈال دیا، اور مجھ سے بھی کہا کہ اس کو تھیلے میں ڈال دو، اور مجھ سے فرمایا کہ جب دیکھنا کہ یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو پھر وہ ابن عباس کا واقعہ تو مشہور ہے کہ پھر انہوں نے دیکھا تھا، اور ام سلمہ نے بھی دیکھا تھا کہ وہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا رب العالمین، جو بھی حضرات اس پاک کلام کو، اس ذکر کو سن رہے تھے، ان کی زندگیوں کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے منور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، اور ان کی جو جائز حاجات ہیں مالک ان کو پورا فرما، ان کو حاسدین کے حسد سے اور شر پسند عناصر کے شر سے تو بچانے والا ہے، تو خصوصی کرم فرما، اور اس ذکر کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اور جتنے بھی مومنین ہیں یا مومنات ہیں ان کی جو دل کی جائز جو حاجات ہیں مالک، جو پوشیدہ حاجات ہیں جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے مالک، محمد و آل محمد کے صدقے ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں بار بار محمد و آل محمد کے ذکر کو سننے والا بنا دے، اپنی زندگیوں کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلنے والا بنا دے مالک۔ جو بھی ہمارے گھروں کی پریشانیاں ہیں، بھلے کسی بچی یا بچے کی شادی کا معاملہ ہے، یا ہمارے کچھ اور کو کیسز ہیں، یا ہمارے کو گھر کے اور مسائل ہیں، بیوی میاں کے کوئی جھگڑے ہیں، یا اولاد نافرمان ہے، یا اللہ جو مسائل ہیں جن کے، اور جو اس ذکر کو سن کے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، یا اللہ ان پہ خصوصی کرم فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما۔